حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا، جناب خنسا حضور کی ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا۔ دور جاہلیت میں ان کا ایک بھائی قتل ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے بھائی کے جانے پر، قتل ہونے پر ایک مرثیہ کہا تھا۔ وہ مرثیہ اتنا مشہور تھا کہ جہاں بھی پڑھا جاتا لوگ اپنا کوئی جانے والا یاد کر کے رونے لگ جائے۔ ہمارے ہاں تو اب نعت خانوں نے رواج بنایا نا، جس کے گھر میں کوئی فوتگی ہوتی ہے اسے اور زیادہ رلاتے ہیں۔ میاں صاحب تو شعر لکھے تھے، کوئی یہ تو نہیں انہوں نے کہا تھا کہ سارے کلاتے ہی پڑے اجے، انہوں نے تو شعر لکھا تھا نا، باپ مرے تے سر ننگا ہوندا تے بھائی مرن تے کنڈ خالی تے ماما بعد محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ اب اس کو پتا ہے اس پہ روئیں گے بھی زیادہ، نوٹ بھی زیادہ دیں گے، تو ہر جگہ جا کے نا بات یہی چھیڑ دیتا ہے۔ اب وہ بیچارے بچے پہلے سے زیادہ روتے ہیں، تڑپتے ہیں، حالانکہ حکم یہ تھا کہ جب کسی جاؤ نا فوتگی پہ تو ان کو رلانا نہیں بلکہ ان کو حوصلہ دینا ہے۔ نعت خانوں کی بات ہوئی ہے تو آپ نے بڑا غور سے دیکھا ہے میری طرف، میں اور آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہ جائیں گے نا تو پوچھیں گے یہ بچہ اس کا، یہ جو فوت ہو اس کا یہ بچہ، او ہو بیچارہ دیکھو نا چھوٹا سا تھا، اماں چلی گئی، بڑا مشکل ہے یتیموں کے لیے۔ تو یتیم چارہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے بالکل چاچا صحیح کہہ رہا ہے، یتیموں کے بڑے برے حال ہوتے ہیں۔ اس طرح کر کے ہم نفسیات کمزور کرتے ہیں بچوں کی، حالانکہ بتانا چاہیے بیٹے فکر نہ کر، میرے نبی پاک بھی تو یتیم ہی پیدا ہوئے تھے نا، تو سارے یتیموں پر حضور کا سایہ ہے۔ بجائے حوصلے دینے کے ہم اور کمزور کرتے ہیں، اور زیادہ کمزور کرتے ہیں، اور زیادہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو قصیدہ جناب خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور تھا، عربی قصیدہ لکھا تھا انہوں نے۔ کسی کے ہاں بھی کوئی انتقال کر جاتا تو ان کا وہ عربی قصیدہ پڑھا جاتا، اور جب وہ قصیدہ پڑھا جاتا تو لوگ دھاڑے مار مار کے روتے، دھاڑے مار مار کے۔ حالانکہ رونا رلانا اتنا اہم کام نہیں جتنا کسی کے دل کو تسلی دے دینا اہم کام ہے۔ اتنا کسی کی اشک شوئی، اشک آنسو نکالنا تو جرم ہے، آنسو پوچھنا ثواب ہے۔ یہاں لوگ رلانے کی ڈیوٹی کرتے ہیں، آنسو پوچھنے کی ڈیوٹی نہیں کرتے۔ حضرت جناب سیدنا خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا وہ قصیدہ پڑھا جاتا لوگ دھاڑے مار مار کے روتے۔ یہ وہی خنسا تھیں کہ جنگ احد سے کچھ مہینے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ یہ وہ بی بی مشہور شاعرہ جن کا قصیدہ رونے رلانے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ ان کے 4 بیٹے جوان تھے۔ احد کے لیے جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا نا، فوجی آئے، مائیں بہنیں بچے تیار کریں بھیجیں، تو ان کی سہیلیاں کہنے لگی کلمہ تو پڑھ گئی ہے، تیرے بچے بھی پڑھ گئے ہیں، پر تیرا سب کو پتا تیرے بچے کوئی نہیں جائیں گے، اس لیے کہ ایک بھائی کے جانے پر تو نے قصیدہ لکھا ہے تو آج تک پڑھا جا رہا ہے، تو 4 بچے کیسے تیرا نہیں جاتا؟ جناب خنسا چپ ہیں۔ جب جنگ احد کے لیے سپاہی اور مجاہد نکلنے لگے تو 4 بیٹے لے کے چوک میں آ گئی۔ وہ بی بی جس کا رونا دھونا مشہور تھا، وہ اپنے بچوں کو چوک میں کھڑا کر کے کہتی ادھر دیکھو، قسم ہے مجھے اللہ کی عزت کی، میں نے تمہارے باپ کے ساتھ، یہ ماں لیکچر دے رہی ہے اور چوک میں دے رہی ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے۔ جناب خنسا کا خطبہ مدینے کے چوک میں، کہنے لگی مجھے اللہ کی عزت کی قسم، میں نے جاہلیت کے زمانے میں بھی تمہارے باپ کے بستر کو کبھی ناپاک نہیں کیا، کبھی ناپاک نہیں کیا۔ میں نے طیب اور طاہر بچے پیدا کیے، اور میں نے تمہیں اپنے سینے سے اپنے وجود کی خوراک تمہیں دی، دودھ پلایا۔ میرے بچوں، سارا زمانہ جانتا ہے کہ میں کسی کی جدائی نہیں سہ سکتی۔ میرا بھائی گیا تھا تو میرا قصیدہ ضرب المثل بن گیا، دنیا پڑھتی ہے، اور اب سنو، اب میں مسلمان ہوں، اب میں رسول پاک کا کلمہ پڑھتی ہوں۔ یاد رکھنا، جب میدان میں تیر چلے نا اور تلواریں چمکے اور نیزے برسے تو سب سے پہلے زخم میرے بچوں کو آنے چاہیے۔ بچوں کی تربیت ماں کر رہی ہے، پہلا زخم تمہیں لگے، اور پھر کہنے لگی اگر میرا دودھ پیے نا تو پھر یاد رکھنا کوئی ایک تیر بھی تمہاری پشت پہ نہیں ہونا چاہیے، جتنے بھی کھانا سینے پہ کھا کے آنا۔ کوئی مجھے یہ نہ کہے تیرے بچے بھاگ گئے تھے اور پشت پہ انہوں نے تلواریں کھائی اور زخم کھائے، اور لوگ خبردار سینے پہ تیر کھانا، خبردار جرأت کا مظاہرہ کرنا۔ یہ خطبہ دے کے جناب خنسا اندر چلی گئیں۔ لوگ کہتے ہیں حیران رہ گئے۔ مزے کی بات یہ تھی، پھر بھی بیبیاں کہنے لگی خطبہ تو دے دیا ہے، دعا کرو اس کا کوئی بچہ شہید نہ ہو جائے۔ بڑے سخت قصیدے لکھتی ہے، شہید نہ ہو جائے، دعا کرو۔ لیکن اللہ بڑا ہی بے نیاز ہے، ان کے 4 بچے شہید ہو گئے، 4۔ 18 زخم تھے بچوں کے پر، تھے سارے سینے پہ، 18 گھاؤ تھے تلواروں کے پر، سارے سینے پہ۔ میرے محبوب احد سے واپس آئے، او بھائی 4 بیٹے جس ماں کے چلے گئے، اس ماں کو تسلی کون دے؟ جناب خنسا کے کھڑی ہوئی
تو صحابہ کہتے ہیں ہمارا خیال تھا کوئی درد والا شعر پڑے گی، رلا دے گی دنیا کو، لیکن میرے حبیب پاک نظر اٹھائی کا خنسا تجھے پتا ہوگا تیرے چاروں بیٹے شہید ہو گئے. کہنے لگی حضور یہی تو دکھ ہے. جب کہا نا یہی دکھ ہے تو کان کھڑے ہو گئے لوگوں. حضور یہی تو دکھ ہے، یہی تو پریشانی ہے. محبوب نے فرمایا کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگی حضور یہی تو پریشانی ہے، میرے 4 تھے، دل کرتا میرے 14 ہوتے. حضور یہی تو دکھ ہے، 4 تھے، دل کرتا 400 ہوتا. 4 کروں تیرے نام پہ جان فدا، نام بس ایک جان 2 جہاں فدا. سونیا میرا 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. کہ حضور 4 تھے. اور پھر مسجد نبی آج بھی اس ماں کی جرت کی گواہ ہے کہ ماں پوچھنے لگی سونیا میں یہ نہیں پوچھنے آئی کہ میرا کوئی بچہ ہے کہ نہیں، یہ پوچھنے آئی ہوں کہ میرے بیٹوں نے کوئی پشت پہ زخم تو نہیں کھایا. حضور کوئی پشت پہ زخم تو نہیں کھایا میرے بچوں نے، کوئی پشت پہ زخم. تو رسول پاک نے فرمایا خنسا تیری جرت کو اللہ قبول فرمائے، تیرے بچوں نے جتنے بھی زخم کھائے ہیں سینوں پہ کھائے. میں نے کہا مائیں عظیم ہوں تو بچے بھی عظیم ہوتے ہیں، اور اگر ماں کسی کے سائے کا اندھیرا دیکھ کے ڈر جائے تو بچوں میں جرت کیسے آئے گی؟ بچے کربلا کے میدان میں کیسے جائیں گے؟ بچے کس طرح میدانوں میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں لیکن پھر آج میرا دل کرتا پھر بات کروں. حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کے پوتے جناب زبیر بن عوام اشرم بشرہ صحابی، ان کے بیٹے حضرت اسماء جناب صدیق اکبر کی بڑی بیٹی کے بیٹے جناب عبداللہ بن زبیر امام حسین کے بعد نکل آئے میدان میں نکلے جناب عبداللہ بن زبیر. حجاج بن یوسف مقابلے میں بھیجا گیا. اللہ کی قدرت کے اگرچہ پہلے جب لڑائیاں ہوئی تو یہ کامیاب ہوئے، ہر میدان میں بڑے بہادر تھے. مکے اور مدینے کے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت بھی کر لی، انہیں خلیفہ بھی مان لیا. لیکن حجاج بن یوسف جب آیا تو وہ تگڑی فوج لے کے آیا. کچھ ان کے ساتھی شہید ہو گئے، کچھ پسپا ہو گئے. حضرت اسماء اس وقت 100 سال کی بوڑھی تھی، 100 سال کی ماں، ہاتھ کامتے ہیں، راشا ہے، آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا. جناب عبداللہ بن زبیر ماں کے پاس دوڑے آئے، کہا ماں میں اکیلا میدان میں رہ گیا ہوں، چند ساتھی ہیں، زیادہ دیر لڑ نہیں سکتے، تیرے بڑھاپے کی بڑی فکر ہے، اماں تو کیسے میرا صدمہ برداشت کرے گی؟ ماں مجھے بتا جہاد میں رہوں یا تیری خدمت کے لیے آ جاؤں؟ تو ماں کہنے لگی عبداللہ تو میری فکر نہ کر، پہلے یہ بتا تو حق پہ ہے کہ نہیں. ماں کا جملہ کہتے رانائی اور بلبلہ اور جہاد کا جذبہ لکھا، پہلے بتا سچا ہے کہ جھوٹا؟ جناب عبداللہ بن زبیر کہنے لگے ماں مجھے مصطفیٰ کریم کی نبوت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم بالکل سچا ہوں. تو کہا بیٹے پھر میدان میں رہنا، چھوڑ کے نہ آنا، کوئی مجھے تانا نہ دے کہ میں بزدل کی ماں ہوں، دیکھ مجھے تانے سے بچانا، تو یہ نہ کہ بزدل کی ماں، میدان میں رہنا، میدان میں. حضرت عبداللہ بن زبیر کہنے لگی اماں یہ بڑا ظالم آدمی ہے جو میرے مقابلے میں آیا ہے، سنا ہے قتل کرنے کے بعد ناک کاٹ ڈالتا ہے، آنکھیں نکال ڈالتا ہے، وجود کی بوٹیاں کر دیتا ہے. 100 سال کی ماں، 100 سال کی ماں لاٹھی کا سہارا لے کے کھڑی ہوگی اور زمین پہ لاٹھی مار کے کہنے لگی عبداللہ چل میدان میں. بیٹے بکرے کو صرف ذبح ہوتے وقت تکلیف ہوتی ہے، کھال اترتے وقت تکلیف نہیں ہوتی، پھر اس کی بوٹیاں کی جائیں تو اسے تکلیف. چل بیٹا میدان میں رہنا اور دیکھنا میں تجھے سلوٹ کروں گی. حضرت عبداللہ بن زبیر میدان میں گئے، شہید کیے گئے. مکہ المکرمہ کے چوک میں جنت المعلا جہاں آج قبرستان ہے اس کے چوک میں آپ کی لاش کو لٹکایا گیا. میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، آج عنوان آ گیا تو اشارہ کرنا ہے. ایک دن حضرت اسماء گزری، 14 دن ہو گئے لٹکے ہوئے، تو ایک شخص ان کے کان میں کہنے لگا اماں ابھی تک تیرا بچہ لٹکا ہے، حجاج نے دفن نہیں ہونے دیا. تو جناب اسماء نے پیچھے آواز دی اور اس زور سے بول کے کہنے لگی لٹکا رہنے دو، یہ بچپن سے ہی گھوڑ سواری کا بڑا شوقین ہے، بچپن سے ہی گھوڑوں پہ رہتا تھا. شاہ سوار گھوڑوں پہ رہتے ہیں، شاہ سوار زمین پہ نہیں ہوتے، گھوڑوں پہ ہوتے. لٹکا بچپن سے ہی بڑا گھوڑ سوار تھا، بڑا شوقین تھا، کوئی حرج نہیں. 14 دن لٹکے رہے لیکن لاش سے بدبو نہیں آئی، دور دور تک خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھی. لوگوں نے کہا اسماء تیرے بیٹے کے وجود سے خوشبو بڑی آتی ہے. کہنے لگے جب پیدا ہوا تھا نا پہلے دن اس کے نانا ابو بکر صدیق اٹھا کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے گئے تھے، نبی پاک نے کھجور چبا کے گٹی دی تھی میرے بیٹے کو. کہنے لگی اس کے وجود سے بدبو آ سکتی ہے جس کو پہلی خوراک محمد عربی کا لعاب دہن دیا گیا ہو، اس کے وجود سے بدبو ہے، لعاب دہن شامل ہے، اس کی تو نسلوں سے بھی خوشبو آتی رہے گی. تو مائیں جب عظیم ہوتی تھی تو بیٹے بھی
حضرت وہب ابن منبے کے پاس مزدور آ گئے، مزدور، ہم سارے بڑے پریشان، اور جب جا کے اماں کو دکھ سناتے اماں تھوڑی اور رو پڑتی ہے، حالات اور خراب ہو جاتے، زیادہ خراب ہو جاتے۔ حضرت سیدنا وہب ابن منبے مزدور آ کے کہنے لگے ہماری بھی کوئی زندگی ہے، ہمیں یہ پہاڑ کاٹنے پڑتے ہیں، تو فرمانے لگے آؤ تمہیں بنی اسرائیل کی بات نہ سناؤں، تمہارا حوصلہ بڑھ جائے گا، کہا سنائیے۔ کہنے لگے بنی اسرائیل کی ایک ماں کے 7 بیٹے تھے، بادشاہ نے کہا خنزیر کھانا پڑے گا، جو بچہ یورپ بھی جائے نا اسے بھی تلقین کر کے بھیجو کہ بیٹے حرام حلال کا خیال رکھنا ہے، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو گوشت حرام سے پلے گا وہ جنت میں نہیں جائے گا، تو کسی کا دل کرتا ہے اس کا بیٹا جہنم میں جائے۔ کہا خنزیر کھانا ہے، خنزیر۔ یہاں لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں فون کر کے کہ صاحب مجبوری ہے، اب ہم نے یہاں یورپ میں آ کے سٹور بنایا تو شراب تو رکھنی پڑے گی، تو میں کہتا ہوں واپس آ جاؤ اچار سے روٹی کھانا، شراب بیچنے کی مجبوری میں بھی اجازت نہیں، مجبوری میں بھی شراب کا دھندا کرنے کی اجازت، آ جاؤ اچار ڈال لو۔ میری اماں تو کہا کرتی تھی کہ گرمیوں میں اچار ڈال لو اور بڑولے میں گندم ڈال لو، پھر خیر صلاح سارے سال کی، تو آؤ اچار ڈالو گندم ڈالو گزارا صحیح ہوگا، کوئی حرج نہیں، لیکن شراب بیچنے کی مجبوری میں بھی اجازت، بول کے بتائیں، بول کے گواہی دے، شراب بیچنے کی مجبوری میں بھی اجازت ہے، بالکل اجازت نہیں، قطعاً اجازت نہیں۔ تو وہب ابن منبہ کہنے لگے کہ ماں کو کہا گیا کہ خنزیر کا گوشت تیرے بچے نہیں کھاتے تو فساد برپا ہوتا ہے ملک کے اندر، بادشاہ کافر تھا تو خنزیر کھانا پڑے گا، تو ماں کہنے لگی یہ نہیں کھائیں گے، تو بادشاہ نے ماں کی آنکھوں کے سامنے بڑا بیٹا قتل کیا، پھر چھوٹا قتل کیا۔ وہب ابن منبہ کہتے ہیں بنی اسرائیل کی اس بی بی کے سامنے 6 بیٹے قتل ہوئے، 6 بیٹے صرف کس بات پر کہ خنزیر کا گوشت کھانا ہے، تو ماں نے کہا نہیں میں اپنے بچوں کو حرام کھانے کی اجازت، حالانکہ شرعی مسئلہ ہے، جان بچانے کے لیے گنجائش ہے، لیکن جو ڈٹ جائے گا وہ بڑا شہید ہوگا، اس کا درجہ پھر بڑا ہوگا۔ 7ویں بیٹے کی باری آئی تو ماں کی آنکھوں میں آنسو ٹپکے، 6 بیٹے قتل ہوئے تو اماں روئے بھی نہیں۔ وہب ابن منبہ کہتے ہیں بادشاہ کہنے لگا کہ اب نرم ہو گئی ہے، 6 بیٹے اکٹھے قتل ہو گئے، کہنے لگا اس کو سائڈ پہ جا کے سمجھا لے، ہے بھی چھوٹا، اگر یہ کھالے گا گوشت خنزیر کا معاذ اللہ تو میں چھوڑ دوں گا، کم از کم تیرے بڑھاپے کا ایک سہارا تو رہ جائے گا۔ تو اماں بیٹے کو کونے میں لے گئی، جا کہنے لگی بیٹا ماں ہوں نا، ایک آنسو نکل آیا، کیا کروں مجبور ہوں، لیکن یاد رکھنا اگر میرا دودھ پیا تو میں نے تمہیں حلال کا دودھ پلایا ہے، حرام کا لقمہ نہیں جانا چاہیے۔ ماں مسکراتی ہوئی بچے کو لے کے آئی تو بادشاہ کہنے لگا سمجھا دیا، کہنے لگی سمجھا دیا، وہی کرے گا جو میں نے کہہ دیا ہے، وہی کرے گا جو میں نے۔ تو بادشاہ نے گوشت رکھا خنزیر کا لا کے سامنے، تو بچے نے اٹھا کے گوشت بادشاہ کے منہ پہ پٹکا اور پٹک کے کہنے لگا ہمیں کمزور سمجھتا ہے، جو خدا کی توحید والے ہو وہ کمزور نہیں پڑا کرتے۔ کہا یہ سمجھایا تھا، کہا نہیں سمجھایا تو ذرا زیادہ تھا پر اس کے ہاتھ ہی صرف پلیٹ آئی ہے، سمجھایا تو ذرا زیادہ تھا پر صرف جو چیز ہتھیار نہیں تھی وہی مارنی تھی نا، تلوار اس کے قبضے میں تھی نہیں ورنہ تیری گردن اتار دیتا۔ تو حضرت وہب ابن منبہ فرمانے لگے ماں بھی شہید ہو گئی اور 7واں بیٹا بھی شہید ہو گیا، لیکن کہتے ہیں وہ 7 نے جب جان دی تو پھر فوجیں آئیں، پھر انقلاب آیا، پھر وہ جو بادشاہ لوگوں کو خنزیر کھلایا کرتا تھا وہ قتل ہوا، پھر بنی اسرائیل میں انقلاب آیا۔ او بھائی اگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں انہیں تیار نہ کرتی، یہ دیکھیں نا میں اپنی بات نہیں کرتا، علامہ اقبال کہتے ہیں لوگ، اقبال کہتے ہیں فارسی کلام اقبال کا اسرار بے خودی، اقبال کہنے لگے میرے پاس لوگ آ کے کہتے ہیں حسین کے خون میں بڑا کمال ہے، تو میں کہتا ہوں نہیں، فاطمہ کے دودھ میں بڑی تاثیر ہے۔ کہتے ہیں لوگ مجھ سے آ کے کہنے لگے کہ حسین کا حوصلہ بڑا ہے، تو میں نے کہا نہیں، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہی بڑی شاندار ہے، بڑی شاندار تربیت ہے۔ ماں فاطمہ ہو اور بیٹے حسن اور حسین نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ دلیری ہے، یہ ہمت ماں کی دی ہوئی، ماں کا دیا ہوا حوصلہ جو میدان کربلا میں لا کے کھڑا کیا۔ ایک بزرگ گزرے سفیان بن عینیہ، ان کی اماں نے نا اپنے بچے کو کہا جا دین سیکھ، بہت بڑے محدث ہیں، کہتے میں غریب تھا، میری ماں نے جب استاد کے پاس بھیجا تو کہنے لگے بیٹے اپنے استاد سے نا سبق بعد میں پڑھنا، استاد کی نوکری پہلے کرنا اور دیکھنا خدمت کرنا۔ ہمارے استاد تھے، بزرگ تھے، سید مراتب علی شاہ صاحب، حضرت محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد تھے۔ اب تو ہر بچے کو شکایت ہے نا استاد کام بڑا کراتے ہیں،
جی مجھے کل بھی انہوں نے بھیجا تھا، 2 فوٹو کاپیاں کرا کے لے آؤں، اسکول سے گیا تھا میں، موٹر سائیکل پہ گیا، 2 فوٹو کاپیاں پوری کرائی ہیں مجھ سے، حالانکہ پیسے بھی انہوں نے دیے تھے، پھر بھی بڑا کام کراتے ہیں، استاد کے پاس نہیں پڑھنا۔ سید مراتب شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں چھٹی آیا، چھٹیاں ہوتی تھی شعبان میں، تو میرے والد سید غلام حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہنے لگے مراتب علی آ گئے ہو؟ میں نے کہا حضور مدرسے میں چھٹیاں ہو گئی۔ تو کہنے لگے تیرے استاد کو بھی چھٹیاں ہو گئی ہیں؟ کہا نہیں حضور وہ تو گھر ہی ہے۔ تو کہنے لگے سارے شاگرد آ گئے؟ کہا ہاں۔ کہنے لگے بیٹے تو واپس جا کے ان کی خدمت کر، ان کی ڈیوٹی کر، اس لیے کہ تو ان کی ڈیوٹی کرے گا نا تو جو دعا تجھے وہ ملے گی نا، وہ دعا تیرے علم کو تیرے حق میں نفع بخش کر دے گی۔ حضرت سفیان بن عینیہ والدہ کہنے لگی بیٹا دین پڑھنا ہے؟ کہا ہاں۔ تو کہتے اماں نے خود پگڑی باندھی میرے سر پہ، علماء والا لباس پہنایا، کہنے لگے پہلے استاد سے اخلاق آداب سیکھنا پھر علم سیکھنا۔ اور میری ماں کہنے لگی بیٹا ایک لفظ بیچ کر بھی دین کا دنیا نہ کمانا۔ تو میں نے کہا اماں میں کھاؤں گا کیسے؟ تو کہتے میری اماں نے نا چرخے کے اوپر چادر دی ہوئی تھی، وہ چادر اتار دی۔ کہنے لگی بیٹا جب تک میری ہمت ہے میں چرخہ چلاتی رہوں گی، تیرے خرچے پورے ہوتے رہیں گے۔ تو کہتے ہیں ساری زندگی حضرت سفیان بن عینیہ کہتے ہیں ماں نے چرخہ کاتا اور میں نے رسول اللہ کا دین پڑھا اور دین پڑھایا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ آج چھٹی نہیں کرنی، آج دور تک چلنا ہے۔ کچھ مضمون بھی جمعے کے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مجھے ختم نہیں کرنا، باتیں ذرا لمبی چلنی چاہیے۔ میں آپ کا لحاظ کرتا ہوں، میرے سجن بڑے سیانے میرے سامنے گھڑی لگائی ہے انہوں نے، سمجھدار لوگ اس طرح یہ کام کرتے ہیں نا جی۔ ایک دن میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس گھڑی میں اور اس گھڑی میں تھوڑا فرق ہے، وہ 2-3 منٹ آگے ہے۔ کبھی کبھی یہ پیار کے ساتھ نا معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ واحد مسجد ہے جس میں کوئی بندہ گھڑی نہیں دکھاتا۔ میرے خیال میں شاید یہ اور بھی ہوں گی، کوئی بندہ یہاں گھڑی نہیں دکھاتا الحمدللہ، بلکہ مجھ سے شکوہ ہی ہوتا ہے لوگوں کا کہ آپ جلدی چھٹی کر دیتے ہیں، تھوڑا زیادہ چلنا چاہیے۔ لیکن کچھ مضمون ایسے ہوتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبے چلیں، آپ یقین کریں میرا دل کرتا ہے، ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے میں اپنی بات کر رہا ہوں، ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے یہ ایسی کہانی ہے جو دل کرتا ہے دور تک چلے، لیکن میں نہیں لمبا لے کے جاؤں گا، میں چیزوں کو سمجھتا ہوں، وقت میں رہوں گا۔ چھلک چھلک کے میرے سامنے روایتیں آ رہی ہیں، واقعات آ رہے ہیں، چیزیں آ رہی ہیں۔ ایک درویش کی بات کر کے سمیٹنے کی طرف حضرت ابراہیم بن یزید نخعی رحمت اللہ تعالی علیہ، حجاج بن یوسف نے جب بڑے ظلم کیے نا تو ایک شخص اٹھا حضرت ابراہیم بن یزید نخعی رحمت اللہ، جنہوں نے حجاج کے خلاف فتویٰ دیا کہ ظالم ہے، پھر تقریریں کی کہ ظالم ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء کی تقریروں سے کیا ہوتا ہے، علماء کی تقریروں سے انقلاب آ جاتا ہے۔ آپ یقین کریں علماء کا قلم تلوار سے زیادہ کام کر دکھاتا ہے۔ فتویٰ بھی دیا، تقریریں بھی کی، اس قدر زیادہ ان کے فتوے کی نقلیں تیار کر کے بانٹی گئی کہ حجاج پریشان ہو گیا، سپاہیوں کہنے لگا گرفتار کر کے لاؤ ابراہیم بن یزید نخعی، جہاں ملے گرفتار کرو۔ سپاہی گرفتار کرنے گئے، علماء اور مشائخ سے جو لوگ پیار کرتے ہیں نا وہ روح کی گہرائیوں سے پیار کرتے ہیں، جانے دیتے ہیں اپنے بزرگوں کے ناموں پر۔ لوگ ان کو اٹھا کے لے گئے، کہا بابا جی ہم حفاظت کریں گے، دور ان کو کہیں چھپا دیا۔ فتویٰ ان کا دھڑا دھڑ چل رہا ہے، اور بھی کوئی بات وہ کرتا تو آپ فتویٰ دیتے وہ چھپ جاتا، وہ چھپ کے اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور ایک کونے میں بیٹھے ہیں مورچے میں، پھر بھی ان کا جو نظام ہے وہ پورا عروج پہ، حجاج کی کرسی کانپ رہی ہے۔ حجاج نے ایک دن بلایا، کہنے لگا جو سپاہی ان کو گرفتار کرے گا نا، ایک سپاہی کو 1,500 دینار دوں گا، اس کو مکان دوں گا، جائیدادیں دوں گا، 1,500 ماہانہ اس کو تنخواہ ملے گی ساری زندگی، گرفتار کرو۔ اب وہ سپاہی گلیوں میں گھومنے لگے، کسی طریقے بابا پکڑا جائے، لیکن نہ پکڑے گئے۔ ایک دن ایک بزرگ تھے، ان کا نام بھی ابراہیم بن یزید تھا، لیکن وہ ابراہیم بن یزید نخعی تھے، یہ ابراہیم بن یزید تیمی تھے، یہ علاقہ تیم کے رہنے والے، عمر بھی تقریباً ایک جیسی تھی، محلہ بھی ایک تھا۔ تو وہ دروازے پہ نماز پڑھ کے باہر نکلے تو انہیں پتا ہے کہ لوگ ابراہیم بن یزید، پتا ہے انہیں، کہا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے ابراہیم، والد کا نام کا یزید۔ ابراہیم بن یزید کہا اٹھاؤ بھائی، خوشی کی انتہا نہ رہی، پکڑا لے گئے، رستے میں بھی مارا، تھانے لے جا کے جیل لے جا کے بھی مارا، اتنا مارا کہ بزرگوں کا رنگ بدل گیا، منہ اور ناک سے خون آنے لگا۔ جا کے حجاج کو کہا تیرا مجرم ابراہیم بن یزید پکڑا گیا۔ حجاج نے بڑے انعامات دیے، تنخواہیں ہمیشہ کے لیے لگ گئیں، پلاٹ نام ہو گئے۔ انہوں نے بتایا نہیں کہ میں تیمی ہوں، نخعی نہیں، مار کھاتے رہے، جیل میں رہے۔ اب فوجیں چپ کر کے بیٹھ گئیں، ان کا جو فتویٰ تھا وہ زیادہ پھیلنے لگ گیا، کیونکہ اب ان کی تلاش ختم ہو گئی، خطرہ ختم ہو گیا، کام وہ زیادہ کرنے لگ گئے۔ یہاں یہ گرفتار ہو گئے،
हालात बड़े कठिन हुए। कुछ इलाकों में कुछ जेलें सख्त होती हैं। हज्जाज बिन यूसुफ ने दिमास नाम की जेल बनाई हुई, उस जेल में जनाब इब्राहिम बिन यजीद तीमी को डाल दिया। आपकी उम्र 60 साल थी, मां की उम्र 90 साल थी। मां बेटा ढूंढने लगी, ढूंढते 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 किसी ने बताया कि वो इब्राहिम नखी के धोखे में तेरे बेटे को ले गए। मां जेल पहुंची, बेटा मां से जब मिला तो बेटा कदमों में गिरा। चेहरा देख के मां का कलेजा फट आया, इतने जख्म मेरे बेटे के वजूद पर। का बेटा, उन्हें बताया क्यों नहीं कि तू तीमी है, नखी नहीं, बताया क्यों नहीं? तो जनाबे इब्राहिम तीमी ने मां के मुंह पे हाथ रखा, अम्मा चुप कर जा, मैं एक जाहिल आदमी हूं, मेरे वजूद से उम्मत का फायदा कोई नहीं। वो रसूलुल्लाह के दीन का चमकता हुआ चिराग है। अम्मा, उनकी वजह से कितने सीने रोशन हैं, कितने दिलों में ईमान की ताजगी है, कितनी आंखों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत का नूर है। अम्मा, इब्राहिम बिन यजीद नखी की वजह से जालिम कांप रहे हैं, डर रहे हैं, और मजलूम उठते हैं कि हमारा भी कोई है नाम लेने वाला। अम्मा ना, मेरी वजह से अगर वो बच सकते हैं तो मैं कहीं जाने देने को तैयार हूं। मेहरबानी कर अम्मा, तूने नहीं कहना, तूने किसी को बताना नहीं। मां कहने लगी, बेटा तू नबी पाक के दीन के गुलाम पर जान देने लगा? कहा हाँ। अम्मा कहने लगी, फिर मैं किसी को बताऊंगी नहीं, बल्कि मैं तेरे हौसले की दुआ मांगूंगी। और मां कहने लगी, बेटा अगर कयामत के दिन अल्लाह ने मुझसे पूछा ना कि तेरे बेटे ने तेरे हक अदा किए कि नहीं किए, तो मैं कहूंगी मालिक मैं अपने बेटे से बड़ी राजी हूं, और अल्लाह मेरे बेटे को बगैर हिसाब किताब जन्नत दे, मैं तेरे लिए दुआएं मांगू। मां तसल्ली दे के बेटे को घर आ गई। हजरत इब्राहिम तीमी को इतना मारा कि 3 दिन के बाद जेल में शहीद हो गए। जब वो शहीद हुए, हज्जाज बिन यूसुफ रात को ख्वाब देखता है कि आज तेरी सल्तनत में कोई जन्नती फौत हो गया, जन्नती फौत हो गया, जन्नती। हज्जाज ने पूरे मुल्क में पता कराया तो कहा एक ही बंदा फौत हुआ है जो जेल में था। तो हज्जाज आए वहां। जिस वक्त हज्जाज वहां पहुंचा ना, सराहने आके मैयत के खड़ा हुआ, उसी वक्त एक ताजा फतवा आया, क्योंकि हजरत इब्राहिम नखी को नहीं खबर थी कि मेरी जगह पे वो बंदा शहीद हो। ताजा फतवा आया कि सुना है आज सुबह एक और बंदा उसके तशद्दुद से कत्ल हो गया, मुसलमानों पे जरूरी है इस जालिम के खिलाफ उठे। ये फतवा पढ़ा तो नीचे दस्तखत थे। इब्राहिम बिन यजीद नखी कहने लगा, जालिम हो, ये तो ख्वाब मैंने देखी, जन्नती बहुत हो गया, तो ये अगर इब्राहिम नखी नहीं तो ये फतवा किसका आया है? तो लोगों ने कहा, हुजूर पहले भी हमें किसी ने बताया था ये तीमी है, नखी नहीं, ये बोले नहीं, उनके नाम पे जान दे गए। कहने लगा फिर पकड़ो इब्राहिम नखी को। तो हजरत सईद बिन जुबैर पीछे खड़े थे, कंधे पे हाथ रख, कहने लगे, हज्जाज बस कर, बस कर, आप उनके पीछे फौजें ना दौड़ाना, जिनके नाम पर जान देने वाले जन्नती है, उस बुजुर्ग की अपनी शान कितनी होगी। इस कब्र के अजाब से रब की पनाह मांगो और इसके लिए तैयारी कर लो, ये बड़ा सख्त दिन है। हजरत साद बिन माज रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब जनाजा था, फरमाते हम जा रहे थे तो 5-6 कब्रें थी, तो हुजूर ने फरमाया किन की कब्रें? हमने अर्ज किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काफिरों की कब्रें। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मुसलमान जुमे के दिन या जुमे की रात को फौत हो, हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह